دوستو، کیا آپ لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہو؟ لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو؟ لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو؟ تو پھر آج یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جس گھر میں لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتہ رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس پہ مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو وہ اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے 21ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 23ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 25ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 27ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے اور 29ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی رات ہے۔ کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے 5 تاک راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، یہ عصمت والی رات ہوگی، یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ آخری 5 تاک راتیں ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان 5 تاک راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وقت ضائع کیے بغیر آج لیلۃ القدر کی رات یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آپ 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ اور اگر آج چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رہی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا جا کے تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی جوان بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پھر بھی جوان بیٹیوں کو روزگار نہیں ملتا، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج ان 5 تاک راتوں میں یہ 3 کام کسی صورت نہ چھوڑنا۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رب کریم سے جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ بس آپ سے ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
انشاءاللہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 اعمال کو مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ اٹھاتے ہی ہیں تو لیلۃ القدر کی رات میں ماہ رمضان کی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کو کامیابیوں کے لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور آپ سے کہتا کہ ان 5 طاق راتوں کی قدر کیجیے۔ ان طاق راتوں کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ اپنی کمر کس لو، ان 5 طاق راتوں کو ضائع مت کرنا۔ یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں، یہ آخری دنیا سنوارنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی اور بڑی سے بڑی حاجت، پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے راتیں ہیں۔ یہ راتیں نصیب کے فیصلے ہو جاتے ہیں، یہ راتیں رزق کی تقسیم کی راتیں ہیں، کیونکہ اس رات میں پورے سال کے رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر انسان کا نصیب لکھا جاتا ہے، اور کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ آپ سے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا نصیب لکھنے بیٹھا ہو اور ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں، ہم موبائل کی سکرین کو دیکھ رہے ہیں، ہم دوست یاروں میں بیٹھے ہیں۔ میرے نزدیک بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جسے ماہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو اور وہ لاپرواہی کرے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، ان 5 طاق راتوں کا جو خاص عمل بتا رہا ہوں یہ صرف چند منٹ کے وظیفے میں ہے۔ آپ چند منٹ بھی یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ان 5 طاق راتوں میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے، ان 5 طاق راتوں میں آج جو بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے، مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنی گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے آج اللہ کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج جبرائیل زمین پر آتے ہیں اور زمین پر موجود کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر آتے ہیں جو ہم سب کی نیک حاجتیں، مرادیں غیب سے پوری فرماتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ان 5 طاق راتوں کے حوالے سے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں۔ آج ان راتوں کے صدقے مولا ہم پر ایسا کرم فرما دے کہ ہم کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی اس دعا میں شامل ہے، آمین کہہ رہا ہے، کومنٹ میں اپنے نام کے ساتھ آمین لکھ رہا ہے، اللہ اس کے دل میں جو بھی حاجت ہے جو اس کی زبان پر نہیں آ سکی، وہ نہیں بتا سکا، وہ نہیں مانگ سکا، اللہ تو بہتر جانتا ہے، اس کے دل میں موجود ہر حاجت کو پورا فرما۔ آمین الہی آمین۔ دوستو، ان 5 طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کا وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے یا پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے پچھتاوے کی آگ میں جھونک سکتا ہے۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی آخری 5 طاق راتیں بھی ہو سکتی ہیں
کہ آپ کو ضمانت ملی ہے کہ اگلے سال آپ زندہ ہوں گے؟ اگر آج ان تاک راتوں میں آپ کی زبان سے استغفر اللہ نہ نکلا تو یاد رکھیے آپ اس قیدی کی طرح ہیں جسے رہائی کا حکم مل چکا ہو مگر وہ جیل کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دے۔ آج توبہ نہ کی تو کل اللہ کے سامنے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ یہ آخری موقع ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تصور کرے کہ پورے رمضان فرشتے معافی کی صدائیں دے رہے تھے، مگر اب یہ تاک راتیں اس سیل کا آخری گھنٹہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی اپنے گناہوں کی فائلیں لے کر نہیں اٹھے تو یاد رکھیں لیلۃ القدر گزرنے کے بعد، یہ شب قدر گزرنے کے بعد رحمت کے یہ خاص دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جو آج رو کر اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اتارے گا وہ پورا سال نحوست اور تنگی کا بوجھ اٹھائے پھرے گا۔ کہ آپ اپنی زندگی پر لگی اس نحوست کی مہر کو ہمیشہ کے لیے پکا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا مجرم ہے جس پر پھانسی کی سزا واجب ہے، مگر بادشاہ نے صرف ایک رات کے لیے عام معافی کا اعلان کیا کہ جو آ کر سوری بولے گا، اپنے گناہوں کی معافی کرے گا، اس کی سزا ختم ہو جائے گی۔ استغفار وہ طاقت ہے، وہ معافی نامہ ہے۔ اگر وہ مجرم آج کی رات سویا رہا تو صبح اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شب قدر وہ عام معافی کی رات ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے گناہوں کو صاف نہ کروایا، اگر لیلۃ القدر کی رات بھی آپ اپنی گناہوں کی توبہ نہ کروا سکے تو آپ کی بربادی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ جو آج استغفار سے اپنی گناہوں کی معافی کروا لے گا وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ جو لاپرواہی کرے گا، جو سستی کرے گا، جو شب قدر کو ٹھکرا دے گا، وہ غریبی اور بیماریوں کے شکنجے سے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ کیونکہ آپ جس رات کی دہلیز پر کھڑے ہیں یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی زندگی بھر کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری طرف اس ایک رات کے چند گھنٹے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک رات 83 سالوں سے زیادہ وزنی ہے۔ آج اگر آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر سکے تو بڑے بدقسمت ہیں آپ، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار پڑھنا ہے، لیکن روتے ہوئے پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ۔ آج آپ کی آنکھوں میں آیا ایک آنسو آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آج کی رات زمین پر فرشتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور ان سب کے قائد روح العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اللہ کا سلام لے کر مومنین کی ٹولیوں میں اترتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ فرماتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ اگر آج آپ نے اللہ سے اپنا نصیب نہیں لکھوایا، کیونکہ آج کی رات رزق کی تقسیم کی رات ہے، نصیب لکھوانے کی رات ہے، تو آپ اس پیاسے کی طرح ہیں جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو مگر پیاسا مر جائے۔ آج کی رات پورے سال کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج کی رات تقدیر کے قلم چل جائیں گے، اور جو آپ کے نصیب میں لکھا جائے گا وہی آپ کو پورا سال ملے گا۔ استغفار اس رات میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ استغفار سے دل کی صفائی اور اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کائنات کی ہر تسبیح کا نچوڑ ہے۔ شب قدر میں ان کا ورد آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے ایٹمی طاقت کا کام کرتا ہے۔ آپ نے توبہ کی، ایمان کو تازہ کیا، اب وقت ہے کائنات کے مالک کی وہ تعریف بیان کرنے کا جو اس سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر آج شب قدر کی ان مبارک گھڑیوں میں آپ کی زبان پر یہ 4 کلمات سے خاموش رہی تو یاد رکھیے گا آپ اس شخص کی طرح ہیں جس کے پاس خزانے کی چابی تو ہے مگر وہ تالا کھولنا بھول گیا۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہوگا کہ جس شخص کے نام اعمال میں ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں نہیں ہوں گی وہ قیامت کے تپتے ہوئے سورج کے نیچے بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات گزر جائے، آپ کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا رہ جائے تو آپ لاپرواہی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میری ملاقات
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور بتائیے کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے اور پاکیزہ ہے، مگر وہ میدان ہے، اس کے پودے یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کی آسانی کے لیے یہ کلمات آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمات گناہوں کو ایسے جاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ اگر آج آپ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات میں، ہر تاک رات میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے، یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ صرف ذکر نہیں کر رہے بلکہ اپنی جنت میں محلات تعمیر کر رہے ہیں۔ جب یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں تو یہ اپنے پڑھنے والے کا نام لے کر اللہ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ جب عرش پر آپ کا نام لیا جائے گا تو کیا آپ 900 کروڑ مانگے تو اللہ آپ کو دے گا نہیں؟ تصور کریں کہ آپ ایک بہت بڑی عمارت بنا رہے ہیں جو آسمان کو چھوتی ہے۔ یہ آپ کی دعا اور زندگی ہے۔ اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے 4 مضبوط ستونوں کی ضرورت ہے۔ تیسرا کلمہ وہ 4 ستون ہے: سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکی کو بیان کیا جاتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ جس کی زندگی میں یہ چاروں نہیں ہے، اس کی دعا کی عمارت ذرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے سے زلزلے سے، یعنی تھوڑی سی پریشانی سے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور جو آج شب قدر کی رات میں یہ تیسرا کلمہ پڑھ کر یہ 4 ستونوں کو باندھ لے گا، دنیا کی ہر بیماری، ہر تنگ دستی، ہر پریشانی پر غلبہ پا لے گا۔ شب قدر کی راتوں میں یہ کلمہ پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اگر آج آپ کو یہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان تاک راتوں میں یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرے کلمے کو روحانی ہتھیار کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے ذکر نہیں کر رہے بلکہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر پہاڑ، ہر سمندر کی لہریں، آسمان کے فرشتے آپ کی آواز میں آواز ملا کر یہی کلمات دہرا رہے ہوتے ہیں۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کی آواز اس کائنات کے ذکر میں شامل نہ ہوئی، اگر آپ کو یہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی تو آپ اس کائنات میں ایک ٹوٹے ہوئے تار کی طرح ہو جائیں گے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ جو آج اس تسبیح سے کٹ گیا وہ اپنی زندگی کی تھر تراہٹ اور سکون کو کھو دے گا، اور زندگی میں موجود ہر نعمت کو کھو دے گا۔ اور جو آج اس کلمے کو پڑھ لے گا، اگلے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کے ستارے چمک جائیں گے، آپ کا مقدر اتنا روشن ہو جائے گا کہ لوگ آپ کی غربت کا تماشا بنانے والے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ اللہ والوں کی روحانی طاقت ہے جب آپ اسے اسی تعداد میں پڑھتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، آج تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں اپنے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں یا اللہ میں حاضر ہوں لکھیں، اپنی حاضری لکھوائیں۔ تاک راتوں میں آپ کی حاضری آپ کو دنیا میں جنت کے خزانوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ اب تیسرا کلمہ پڑھ کر عرشی خزانے، رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کے بعد اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز سورہ قدر ہے۔ شب قدر کی اس عظیم رات میں سورہ قدر کا ورد کرنا اتنا ضروری ہے جیسے آپ نے اس رات کی مقبول دروازے کی اصل چابی ڈھونڈ لی ہو۔ یہ وہ صورت ہے جو اسی رات کی شان نزولیت میں آئی۔ اس رات میں سے پڑھنا اللہ کے غیبی خزانوں سے براہ راست کنیکشن جوڑنے کے مترادف ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، جب آپ نے استغفر اللہ سے اللہ کو راضی کر لیا، کلمے سے خزانے لوٹ لیے، جنت میں اعلیٰ مقام کے مہر لگوا لی، اب اس صورت کو پکارنے کا وقت ہے جو خود اس رات کی شناخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر آج اس رات کی اپنی ہی صورت آپ کی زبان پر نہ آئی تو آپ اس مہمان کی طرح ہیں جو میزبان کے گھر تو گیا مگر اس کا نام لینا ہی بھول گیا۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہوگا کہ جس نے آج اس سورہ قدر کی تلاوت سے
لاپرواہی کی، کوتاہی کی، سستی کی، اس نے اس رات کے اس خاص پروٹوکول کو ٹھکرا دیا، یعنی فرشتوں کے پروٹوکول کو۔ اس رات میں جبرائیل بے تحاشا بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جو اللہ کے حکم پر ہماری غیبی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے پاس سے گزر جائیں اور آپ کو پہچان ہی نہ پائیں؟ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شب قدر میں سورہ قدر کو صرف 10 بار پڑھتا ہے، سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اس سے اتنا اجر ملتا ہے جسے اس نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں لیلۃ القدر کے الفاظ 3 بار آئے ہیں۔ اس کے کل حروف کی تعداد بھی ایک خاص حکمت رکھتی ہے۔ جو شخص اس رات میں اسے صرف 10 بار پڑھ کر جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے سے پہلے فرشتے اس کی مراد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ فرشتے عرش الہی سے کامیابی لے کر آپ کے گھر کی طرف آتے ہیں جیسے ہی آپ لیلۃ القدر کی رات میں اس سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں، ایک بہت بڑی کمپنی کا CEO سال میں صرف ایک رات کے لیے اپنا ذاتی نمبر عام کرتا ہے۔ جو اس نمبر پر کال کرے گا، اس سے جو چاہیے مل جائے گا۔ سورہ قدر وہ پرائیویٹ نمبر ہے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بنانے کا۔ باقی تسبیحات عام نمبرز پر ہیں، مگر یہ صورت براہ راست اللہ کی رحمت کے خاص اسپیشل سیل کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جو آج یہ نمبر ڈائل کرے گا، یعنی جو آج سورہ قدر پڑھے گا، وہ کل چھوٹی چھوٹی سفارشوں کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا۔ جو آج یہ سورہ قدر پڑھے گا، اللہ اسے پورے سال کے رزق اور دولت سے نواز دے گا۔ اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا کہ اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج وہ جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، مقروض ہیں، جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اس صورت کو پڑھیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف میرا مقصد ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تمام دنیاوی کام چھوڑ کر لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے مکمل کریں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اول آخر درود پاک 11 بار پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اب یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد مصلی چھوڑنے سے پہلے سجدے کی حالت میں جا کر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لیلۃ القدر کی رات، نصیب لکھوانے کی رات میں آپ سجدہ کرنے سے محروم رہ جائیں۔ سجدے کی حالت میں 21 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، اور یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہوئے منگتے بن کر، فقیر بن کر مانگتے جائیں۔ جو مانگو گے مل کر رہے گا،